تمام حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور کروڑوں درود و سلام حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان فیصل رضا ثاقبی، اور آج یہ ہمارا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ جی ہاں، آج 13 رجب المرجب یوم ہے میرے مولائے کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا، سبحان اللہ۔ اور پوری دنیا میں عاشقان صحابہ اور اہل بیت آج ذکر مولائے کائنات کی محفل سجائے ہوئے ہیں، اور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار بڑے ہی خوبصورت انداز میں وہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بڑے ہی ہمارے اور آپ کے پیارے عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی جاوید اختر واحدی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جزاک اللہ حضرت، آپ نے آج اپنا قیمتی وقت ہمیں آج عنایت فرمایا۔ اچھا حضرت، ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آپ کو آ کر اسلامک ڈیجیٹل ٹاک پر کیسا لگا حضرت؟ ماشاءاللہ، میں آپ کے دیگر بیانات بھی جو اس چینل کے مادھیم سے نشر کیے جاتے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہوں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دین کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ خوب ترقی عطا فرمائے، دین آمین کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ تو ناظرین اکرام، آج ماشاءاللہ مولا علی کی شان کے تعلق سے کچھ چند ہم حضرت سے گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، مولا علی کی شان تو وراء الورا ہے، یعنی کہ شان کو بیان کرنے کا آغاز کس طریقے سے کیا جائے یا کن لفظوں سے کیا جائے، یہ بھی فیصلہ کرنا بعض اوقات بڑا ہی مشکل نظر آتا ہے۔ کس طریقے سے حضرت مولا علی کی شان کو بیان کیا جائے، تو حضرت میں یہ چاہوں گا علامہ صاحب سے آج کہ اگر ہم آغاز آپ کی ولادت مبارک سے کریں، کیونکہ آپ کی ولادت بھی تو بڑی منفرد تھی نا، جی جی بے شک۔ تو حضرت یہ بتائیں کہ ولادت مبارک کہاں ہوئی، کس شان سے ہوئی؟ کیا کوئی اور شخص بھی اس شان سے پیدا ہوا ہے؟ لک الحمد یا اللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو اور تمام سامعین اور ناظرین حضرات کو 13 رجب جو یوم ولادت مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ سب کو خوب خوب مبارک ہو۔ 13 رجب جو یوم ولادت مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی کے سلسلے میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور آپ نے جو سوال کیا کہ ولادت مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شان سے ہوئی اور کہاں ہوئی، جی تو دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مشہور ہو جاتی ہیں عوام کے درمیان میں، جی اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احادیث کی کتابوں میں یا تواریخ کی کتابوں میں صحیح ذرائع سے یا صحیح احادیث سے، صحیح خبر کے سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ ہم یہاں پر جو آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی جانب سے نہیں، بلکہ جو محدثین نے احادیث میں جس کو ذکر کیا ہے، بیان فرمایا ہے، جی یا علماء اکرام نے تواریخ کے اندر جو لکھا ہے اسی کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جی تو مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تعلق سے یہ بے حد مشہور ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لائے، جی خانہ بالکل۔ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، جی 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 بالکل۔ اور بعض لوگوں نے بہت ساری خرافات بھی اس کے اندر ضم کر دی ہیں، ملا دی ہیں۔ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، ایک طویل قصہ بھی ہے اس کے تعلق سے، لیکن کیا واقعی مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی یا نہیں؟ جی اس تعلق سے اگر ہم محدثین اکرام کو پڑھیں، علماء اکرام کو پڑھیں، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ علماء اکرام کے درمیان اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جی بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، یہ مسئلہ بھی ایسا ہے کہ جس میں جمہور علماء نے، محدثین نے جو بیان کیا وہ یہ کہ مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بیت اللہ میں نہیں تھی، جی اور مسلم شریف کے حوالے سے اور بھی دیگر محدثین کی
روایات کے مطابق بیت اللہ کے اندر اگر کسی کی ولادت ہوئی جی تو وہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں سبحان اللہ کہ جن کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی. جی ہو سکتا ہے اس سے کسی کے ذہن کے اندر یہ آ جائے کہ بھئی یہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے منکر ہیں کعبہ کے اندر, یہ جی شان جی جی گھٹا رہے ہیں. تو میں سامعین اور ناظرین حضرات کو یہ بتلا دوں کہ دیکھیے بیت اللہ کے اندر ولادت کا نہ ہونا یہ شان گھٹانا نہیں ہے, جی بلکہ مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں, اور ایسے بے شمار فضائل ہیں کہ جن میں آپ یکتا روزگار ہیں, یعنی جی وہ فضیلتیں کسی اور کو نصیب نہ ہوئیں. سبحان اللہ بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان نبوت سے مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیان فرمائی, وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. یہ حقیقت بات ہے. جی جی لیکن اگر ولادت آپ کی بیت اللہ میں نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی شان کم ہو گئی, آپ کی فضیلت کم ہو گئی. آپ کی شان, آپ کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے. اور اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کے دیکھنا عبادت ہے, سبحان اللہ علی کا ذکر جی کرنا بھی عبادت ہے عبادت ہے. تو جس کے چہرے کا دیکھنا, جس کا ذکر کرنا عبادت ہو, اس کی سبحان شان کیا بلند و بالا ہوگی. جی اور بالکل بڑی شان مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے لخت جگر, نور نظر, سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ کے نکاح کے لیے کئی صحابہ کرام نے درخواست کی, جی پیغام بھیجا, لیکن حضور نے اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح صرف اور صرف مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی کیا. سبحان اللہ یعنی آپ نے اپنی طرف سے, اپنی جانب سے, سرکار نے اگر کسی کو پسند کیا تو وہ مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بڑی سبحان شان ہے اللہ مولائے جی کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کعبہ کے اندر ولادت کا نہ ہونا آپ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی بڑی شان ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اسی کو سب کچھ سمجھا جی کہ نہیں, اگر ولادت کعبہ کے اندر ہوئی تو پھر آپ کی شان بلند ہو جائے گی, اور اگر کوئی اس کا انکار کر بیٹھے تو وہ منکر ہو جائے گا. جی آپ کی شان کا ایسا ہرگز نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. پھر ہم نے تو جو محدثین نے ذکر کیا ہے, جیسے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی ہے, جی امام الملت والدین امام جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, ایسے بڑے بڑے محدثین نے جو ذکر کیا وہ یہی کہ بیت اللہ کے اندر حضرت حکیم بن حزام کے علاوہ کسی اور کی ولادت کا ذکر نہیں ملتا ہے. اچھا, پھر یہ مشہور کیسے ہوا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ضعیف روایات, یعنی جن کا ثبوت کمزور ہو یا جو صحیح طور پر ثابت نہ ہو, ایسی روایتیں عوام کے درمیان مشہور ہو جاتی ہیں جی اور لوگ اسی کو حق سمجھ لیتے ہیں اور اس پر اتنا اعتماد کر لیتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ کوئی بات کرنا چاہے تو پھر اس کو گمراہ کہنا شروع کر دیتے ہیں, جی منکر کہنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے تعلق سے بعض علماء نے رافضی تمام علماء نے, جو شیعہ حضرات ہیں, انہوں نے تو سب نے تقریباً لکھا ہی ہے مولائے کائنات کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی, لیکن بعض سنی علماء نے بھی اس کے تعلق سے کچھ ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ مولائے کائنات کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی. لیکن جمہور علماء نے, جو جمہور محدثین ہیں تقریباً, انہوں نے یہی ذکر کیا ہے کہ مولائے کائنات کی ولادت بیت اللہ میں نہیں ہوئی بلکہ شعب بنی ہاشم میں ہوئی تھی. سبحان وہاں پر مولائے کائنات, اور اس کا ذکر اگر آپ بہار شریعت دیکھیں, کھول کر بہار شریعت پڑھیں, تو بہار شریعت کے اندر حضرت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو متبرک جگہیں ذکر کی ہیں کہ جب انسان حج کے موقع پر یا عمرہ کرنے کے لیے جب بیت اللہ جائے اور جو زیارت گاہیں گنائی ہیں کہ وہاں پر جائے, تو ان میں ایک یہ بھی گنائی ہے کہ زیارت گاہ مولا علی, زیارت گاہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان جگہوں کو ذکر کیا ہے باقاعدہ جی حضرت علامہ امجد علی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. اور اس سے پہلے بھی جہاں پر مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی تھی تو باقاعدہ وہاں پر ایک گنبد بنا ہوا تھا جس کی لوگ زیارت کیا کرتے تھے
کہ یہ ولادت گاہ مولا کائنات علی شیر خدا ہے، جی جس کو نجدیوں نے دیگر مقامات مقدسہ کے ساتھ مسمار کر دیا. یعنی جب دیگر مقامات مقدسہ مسمار کیے گئے تھے تو زیارت گاہ ولادت گاہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسمار کیا تھا. ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں، جو لوگ مانتے ہیں ٹھیک ہے مانتے رہیں، لیکن زیادہ معتبر اور صحیح بات یہی ہے کہ مولا کائنات کی ولادت بیت اللہ کے اندر نہ ہوئی. اور ہاں اگر کوئی بہت زیادہ معتبر دلیل مل گئی ہم کو تو ہم بھی اسی کے قائل ہو جائیں گے، اسی کو ماننے لگیں گے. لیکن حقیقت جو ہے، عقیدت اپنی جگہ ہے، حقیقت اپنی جگہ ہے. عقیدت میں آپ کیا کہتے ہیں کام اس سے نہیں چلتا، بلکہ حقیقت دیکھی جائے گی کہ احادیث کے اندر ذکر کیا ہے اور تواریخ کی کتابوں کے اندر کیا ذکر ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا ہی خوبصورت حضرت نے ارشاد فرمایا. اچھا حضرت، ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں کہ حضرت علی کو شیر خدا کا لقب کس نے دیا اور شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے، یہ ارشاد فرمائیں. دیکھیے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے اور شیر خدا کا لقب کس نے دیا. شیر خدا، خدا کا شیر، جی عربی میں اس کو کہتے ہیں اسد اللہ، جی یعنی اللہ کا شیر. شیر اور عام طور سے ہم اپنی زبان میں اگر کوئی بہت زیادہ بہادری والے کام کرے، بہت طاقتور ہو تو ہم اس کو شیر کہہ دیتے ہیں جی کہ بھی فلاں تو شیر ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، بڑا طاقتور ہے، بڑا بہادر ہے. تو مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ واقعی بہت بڑے بہادر تھے. جی اور بالکل. آپ کی بہادری کی ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں جی کہ خیبر کا قلعہ جب فتح کیا جا رہا تھا، خیبر، جنگ خیبر میں مولا کائنات علی شیر خدا نے باب خیبر کو اکھاڑ کر اپنے ہاتھ میں ڈھال کے طور پر استعمال کیا. سبحان اللہ. اور مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اتنا وزنی تھا جی کہ جنگ کے بعد جب مولا کائنات علی شیر خدا نے اس کو ایک طرف پھینک دیا تھا تو کچھ لوگوں نے مل کر اس کو اٹھانا چاہا تو اس کو ہلا نہ سکے. اللہ 40 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھا کر دوسری جانب پھینکا کہ جس کو مولا کائنات جنگ کے اندر ایک ہاتھ سے ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ظاہر سی بات ہے اتنے بہادر جی اور طاقتور تھے مولا کائنات علی شیر خدا، اور بہادری کی بنیاد پر ہی آپ کو شیر خدا کہا جاتا جی تھا. اور یہ لقب آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا تھا سبحان اسد اللہ اللہ کا، کہ علی اللہ کا شیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب حضرت نے ارشاد فرمایا. اچھا حضرت، زیادہ تر یہ عوام میں مشہور ہے اور سننے کو ملتا ہے کہ مولا علی کو مشکل کشا لوگ کہتے تو ہیں، مگر مشکل کشا اگر وہ ہوتے تو کربلا کے میدان میں امام حسین کی مدد کے لیے وہ کیوں نہیں پہنچے؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے فیصل بھائی. دیکھیے مشکل کشا کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے. مشکل کشا کیا ہوتا ہے؟ مشکل کشا کہتے ہیں مشکلیں ٹالنے والا، پریشانیوں کو ختم کرنے والا، مشکلیں دور کرنے والا، جو پریشانیوں کو ٹال دے، جو مصیبتیں ہٹا دے، ٹال دے، اس کو مشکل کشا کہتے ہیں. یعنی یہ مشکل کشا ہے. اب مشکل کشا سب کو ہونا چاہیے، جی آپ کو بھی مشکل کشا ہونا چاہیے، ہم کو بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ایمان بھائیوں کی مشکلیں دور کریں، ان کی پریشانیاں دور کریں، ان کو مصیبتوں سے بچائیں. جی مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے کوئی بھی کسی کی پریشانی یا کسی کی مصیبت کو ٹالتا ہے، کسی کی بھی تکلیف کو دور کرتا ہے، جی تو وہ اپنی ذاتی طاقت سے نہیں کرتا، بالکل، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو طاقت دی ہے، جو قوت دی ہے اور جو اختیار اس کو دیا ہے، اسی کے ذریعے وہ پریشانیاں دور کرتا ہے، مصیبتیں ٹالتا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ لوگ عام طور پر نسبت جو کرتے ہیں اس کی جانب کر دیتے ہیں جس نے پریشانی دور کی ہے. مثلا جیسے کہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر مریض کو دوا دیتا ہے، جی مریض دوا کھاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے. اب وہ مریض کیا کہتا ہے کہ مجھے اس ڈاکٹر نے شفا دی تھی، جی اس دوا سے میں ٹھیک ہو گیا. حالانکہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ جل وعلا ہے. جی حقیقت میں شفا دینے والا اللہ ہے، اللہ ہی ہے. لیکن ذریعہ وہ بن گیا. جی
سبب وہ بن گیا تو مجازن اسناد کر دیتے ہیں اس دوا کی جانب کہ اس دوا سے میں ٹھیک ہو گیا یا اس ڈاکٹر سے میں ٹھیک ہو گیا، لیکن حقیقت میں شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور اس کو کوئی غلط نہیں سمجھتا. جی کوئی فرقہ کسی بھی گروہ کا ہو، کوئی اس کو نہیں کہتا کہ یہ شرک ہے، یہ غلط ہے کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کہا کہ فلاں دوا نے مجھ کو سے میں ٹھیک ہو گیا یا فلاں ڈاکٹر سے میں ٹھیک نہیں، ایسا کوئی نہیں کہتا. جی کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ حقیقت میں شفا ان سے نہیں ملی، بلکہ شفا اللہ نے دی، ذریعہ یہ بنا. مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں، اور اللہ نے آپ کو یہ پاور، یہ اختیار دیا ہے، آپ کو وہ علم دیا ہے، وہ عقل دی ہے، وہ طاقت دی ہے کہ آپ لوگوں کی پریشانیاں ٹالتے ہیں، دور کرتے ہیں. جی اس کی مثال آپ کی حیات میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ آیا. ایک عورت نے زنا کرا لیا. جی سوال ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس عورت نے زنا کرا لیا ہے، سزا آپ متعین کریں. چونکہ وہ شادی شدہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو رجم کر دیا جائے، سنگسار کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. شریعت کا حکم تھا، عمل ہونا تھا اس پر. جی مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ آئے اور آنے کے بعد کہا اے عمر اپنا فیصلہ واپس لو، تم نے غلط مسئلہ بتایا، غلط فتویٰ دیا. جی اس لیے کہ گناہ اس عورت نے کیا ہے، سزا اس کو ملے گی، لیکن جو اس کے شکم میں بچہ ہے اس کا کیا گناہ ہے، اس کو کس جرم میں قتل کیا جائے گا، وہ تو بے گناہ ہے. جی بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو حکم دیں، انتظار کریں، اس حمل کو جنیں، اس حمل کو جننے کے بعد میں جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تب اس کو سزا دی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اللہ. دیکھیے حضرت علی نے حضرت عمر کی پریشانی کو دور کیا، جی ایک بڑی پریشانی سے، بڑی مصیبت سے حضرت عمر کو بچا لیا جی غلط مسئلہ بیان کرنے سے. تو دیکھیے پریشانی دور کرنا اسی کو مشکل کشائی کہتے ہیں. اب اللہ نے جو طاقت، جو قوت دی ہے، وہ اس کے ذریعے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جی. امداد کرتے ہیں، فریاد رسی کرتے ہیں. اب رہا یہ سوال کہ مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مشکل کشا ہیں تو پھر کربلا کے میدان میں امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے تھے؟ جی تو فیصل بھائی میں آپ کے مدھیم سے آپ کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس طریقے کے بیہودہ سوال کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا اگر اس بنیاد پر آپ حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا کی مشکل کشائی کا انکار کرتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں نہیں آئے تھے، تو پھر حضرت علی سے پہلے آپ نبی پاک کی ذات پر اعتراض کریں جی کہ حضور بھی تو نہیں آئے تھے پھر بچانے کے لیے. حضور کو مشکل کشا مانتے ہیں تو سرکار بھی میدان کربلا میں نہیں آئے تھے. اور اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے تو کوئی بیہودہ خرافات واہیات بکنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی اللہ کو نہ ماننے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، دیکھو کربلا کے میدان میں تمہارے نبی کے نواسے کو تمہارے اللہ نے نہیں بچایا. جی تو کیا کریں گے؟ اب یہ مانیں گے کہ وہ صحیح کہتا ہے، اللہ مشکل کشا نہیں ہے؟ اللہ تو مشکل کشا ہے، بالکل. وہ سب پر قادر ہے. تو پھر کربلا کے میدان میں مولائے کائنات علی شیر خدا امام حسین کی مدد کے لیے کیوں نہیں آئے؟ دیکھیے ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم عقل سے اس کو حل نہیں کر سکتے، ہماری عقل میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی. مولائے کائنات علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر دین کے اندر عقل کام کرتی تو جو مسا ہوتا ہے نا، موضوع پر جو کیا جاتا ہے اوپر کی جانب، فرماتے ہیں اوپر نہیں تلبوں پر کیا جاتا. جی. اس لیے کہ تلبے زیادہ ملوث ہوتے ہیں لیکن پھر بھی مسا اوپر کیا جاتا ہے، تو کہا عقل سے کام نہیں چلتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں امتحان گاہ میں تھے. جی کیا امتحان گاہ میں تھے؟ اور جب امتحان گاہ میں تھے تو وہاں پر مدد کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے. پھر تربیت کس نے کی تھی؟ تربیت کرنے والے مولائے کائنات علی شیر خدا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھ کر آپ کے کاندھوں پر بیٹھ کر امام حسین بڑے ہوئے ہوں تو اس تربیت کا عالم ہی یہ تھا کہ آپ کو وہاں مدد کی ضرورت تھی نہیں. جی دوسری چیز یہ کہ اگر مدد کا مان بھی لیا جائے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو دیکھیے اس میں ایک بڑا راز، بڑی حکمت یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہادت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہونا تھا. سبحان اللہ. اگر بچا لیا جاتا، جی اگر بچا لیا جاتا تو یہ منصب کیسے ملتا؟ بالکل. شہادت کا اتنا عظیم منصب، اتنا فضیلت والا مرتبہ یہ کیسے ملتا اگر بچا لیا جاتا؟ تو اور پھر
اگر آپ احادیث پڑھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو بہت پہلے سے پتہ تھا. جب امام حسین کی ولادت ہوئی تھی جی اسی وقت حضرت جبریل امین نے آ کر بتلا دیا تھا کہ آپ اپنے اس نواسے سے پیار کر رہے ہیں, آپ کی امت کے کچھ افراد اسی آپ کے نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کریں گے. جی اور بالکل. پھر حضور کی بارگاہ میں اس جگہ کی مٹی بھی لا کر پیش کی گئی تھی اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے اس دن سمجھ لینا کہ آپ کا نواسہ شہید ہو گیا ہے. تو پتا تو سرکار کو پہلے سے تھا کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید ہونا ہے, لیکن پھر بھی حضور نے کبھی دعا نہیں کی اے اللہ میرے نواسے کو کربلا کے میدان سے بچا لے, نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک عظیم مرتبہ ملنا تھا شہادت کا, اس مرتبے پر فائز ہونا تھا, دین کی حفاظت دین کی بقا کے لیے آپ کو میدان کربلا میں جانا تھا. امت کو یہ پیغام ملنا تھا کہ دین کی خاطر اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرنا پڑے تو کرو لیکن دین کی حفاظت کرو. سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کربلا کے میدان میں مولا کائنات علی شیر خدا مدد کے لیے نہ گئے تو ایسا نہیں کہ آپ مشکل کشا نہیں ہیں. جی پھر کربلا کے میدان میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لے کر گئے تھے. جی اگر آپ نے تواریخ پڑھی ہوگی تو پتہ ہوگا, جو ہمارے سامعین جو ناظرین جو پڑھتے ہیں جانتے ہیں کہ کربلا جس دن ہوا تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی رسول نے حضور کو خواب میں دیکھا, حضور کو دیکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گرد آلود, آپ کے چہرے پر گرد کے نشان ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے, بڑے غمگین انداز میں نظر آئے. عرض کی یا رسول اللہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں, اتنا غمگین کیوں ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میں صبح سے کربلا کے میدان میں تھا اور کربلا کے شہداء کے خون کو اس بوتل کے اندر جمع کر رہا تھا. تو سرکار تو وہاں موجود تھے جی لیکن پھر بھی مشکل کشائی نہیں کی. حکمتیں ہیں, بہت ساری حکمتیں ہیں, یہ راز کی باتیں ہیں, اللہ و رسول ہی بہتر جانے. ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اکابرین نے, ہمارے اسلاف نے ہمارے سامنے جو عقائد بیان کیے ہم آمنا صدقنا ان کو مانتے ہیں, ان کی تصدیق کرتے ہیں. جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین اکرام, حضرت نے بڑی اچھی ہمارے آج جو سوال تھے بڑے اچھے خوبصورت انداز میں ان سب کے بارے میں بتایا. تو ناظرین اکرام انشاءاللہ آپ سے ایسے ہی اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ ہمارے اس اسلامک ڈیجیٹل ٹاک کو, اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, فالو کر لیں, شیئر کر دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.